الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ پیچھے کفار کے مکہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت سنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو بشارت سنا دیجیے، وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان لے کر آئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر ایمان لانے کا کہا ہے اس چیز پر ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے جو ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو نوافل ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، مستحب ہوتے ہیں، ان سب پر عمل کرتے ہیں۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی اس طرح کے باغات ہیں کہ جو بنجر بھی نہ ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور سرسبز و شاداب ہوں گے۔ وہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اور جب بھی انہیں ان باغات میں سے کوئی رزق پیش کیا جائے گا، کوئی پھل پیش کیا جائے گا بطور رزق کے، قالوا، وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی پیش کیا گیا تھا، یہی پھل ہمیں تھوڑی دیر پہلے بھی پیش کیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا پیش کیا جائے گا، حالانکہ انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، متشابہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے ان کو میوہ جات اس باغات میں سے پیش فرمائیں گے کہ جو دیکھنے میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، دیکھنے میں یہی محسوس ہوگا کہ یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے، کھانے سے اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ تو جنتی جب اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش کیا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذائقہ مختلف رکھا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ان کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرۃ، جو پاکیزہ ہوں گی، یعنی دنیا کی عورتوں کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے وہ پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو عیش و عشرت ہوگی، مزے ہوں گے، اس کے یہ مختلف عارضی ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو ایمان لے کر آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو ان کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اس مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز واپس لے سکیں۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، واویلا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے۔ لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال، مثلا ما، کوئی بھی، بعوضۃ فما فوقها، کہ چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہو یا کوئی ایسی چیز کہ جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ تو ایمان والے تو اس مثال سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ کا کیا مطلب ہے اس مثال کے ذریعے سے، یعنی اتنی چھوٹی موٹی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں پیش کر رہے ہیں تو یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جو ایمان کو بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات معمولی ہی بات ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بس بات فائدے کی ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ كَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر یہ کہ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، فاسقین ہوتے ہیں، تو وہی لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس عہد سے کیا مراد ہے کہ کون سا عہد توڑ دیتے ہیں جو اللہ سے کیا ہے؟ اس سے ایک تو عہد الستو مراد ہے کہ جب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا اور ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا،
کہ بھئی آپ مجھے خدا مانیں گے دنیا میں جا کر، اور مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مختلف چیزوں کا عہد لیا تھا۔ تو اس وقت سب نے یہی کہا تھا الستُ بربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلی، سب نے یہی کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو ایک تو یہ عہد مراد ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو یہ لوگ اس وقت جو عہد کیا تھا اس کے بعد وہ اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد، جو اس کو تسلیم کیا تھا اس کو تسلیم کرنے کے بعد اب یہ اس عہد کو توڑ رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو بھی توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان تمام رشتوں کو یہ لوگ توڑتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان سے رشتہ جوڑنا، مسلمانوں سے انسانوں سے رشتہ جوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا، تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑا جائے، تو یہ اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یعنی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں، اور الٹا زمین میں پروپیگنڈا اور فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں جانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کیسے جھٹلا دیتے ہو؟ لکنتم امواتا، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، تم بے جان تھے، ثم فاحیاکم، تو اسی نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر موت کے بعد دوبارہ بعث بعد الموت، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے تو ان کو پھر وہیں پر ہی لوٹ کر جانا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور پھر ان کو بالکل ٹھیک شکل میں 7 آسمان بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔